بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر حدیبیہ۔ جنگ احزاب کو 1 سال ہو گیا تھا۔ قریش ابھی تک اپنے زخموں کو چاٹ رہے تھے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جنگ خندق میں اپنی شکست فاش کا اوروں کو تو کیا، خود اپنے آپ کو کیا جواز دیں، کیا بتائیں اپنے حلیفوں کو کہ کیا ہوا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں اتنی زبردست تیاریوں کے بعد جو حملہ کیا گیا تھا، وہ کیسے ہمیشہ کے لیے ان کی پیشانی کا سیاہ داغ بن کر رہ گیا تھا۔ ابھی تک انہیں اپنی شکست کا صحیح پس منظر جاننے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ انہیں ابھی تک یہ باور نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ازلی جنگ کے بد نصیب فریق ہیں جو روز اول سے حق و باطل کے درمیان چلتی آ رہی ہے، اور جس میں بالآخر باطل کی قوتوں کو ہمیشہ سر نگوں ہونا پڑتا ہے۔ سعد الاوس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ بھی گزرا، اور ایسے کہ مدینے کے زمین و آسمان ہل گئے۔ اچھی خبریں بھی ملتی رہی، مختلف قبائل کے وفود آتے رہے، اور حلقہ اسلام وسیع ہوتا چلا گیا۔ ایک دن شوال کے مہینے کی آخری تاریخیں تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ایک خواب سنایا کہ وہ احرام باندھے، سر کا حلق کرائے، خانہ کعبہ کی کلید ہاتھ میں لیے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان فرما دیا کہ وہ عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کوچ فرمایا۔ کم و بیش 1500 صحابہ ہم رکاب تھے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے 70 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہما کا خیال تھا کہ ہم دشمنوں کے علاقے میں جا رہے ہیں، قریش سے راستے میں بھی خطرہ ہے، اس لیے سب لوگ مسلح ہوں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ کوئی اسلحہ ساتھ نہ ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان میں رہیں گی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی نہیں لی۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا مقصد عمرہ اور صرف عمرہ ہے۔ ہجرت کے بعد ہم پہلی بار مکہ جا رہے تھے، مکہ جہاں میرا سارا بچپن گزرا تھا۔ مجھے اکثر اس شدت سے یاد آتا تھا کہ اکثر میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ ایک بار میں نے مکے کی یاد میں چند اشعار بھی کہے تھے۔ کاش میں ایک رات اس میدان میں بسر کرتا جس میں میرے ارد گرد اذخر جلیل اگی ہوئی ہوں۔ کیا وہ وقت کبھی پھر آئے گا کہ میں کوہ مجنہ کے چشموں سے سیراب ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں کبھی پھر مکے کی پہاڑیوں کے بالمقابل کھڑا ہوں گا؟ آج ایک بار پھر مکے کے در و دیوار کا نقشہ میرے نظروں کے سامنے تھا۔ ایک ایک گلی ایسے جیسے سامنے نظر آ رہی ہو، اور ان میں گھرا ہوا اللہ کا گھر۔ ذوالحلیفہ کی منزل پر پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ اکثر صحابہ نے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کے 2 نفل ادا کیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے اونٹ منگوانے کا حکم دیا۔ میں لپک کر ناجیہ رضی اللہ عنہ کو بلا لایا۔ بنو اسلم سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی قربانی کے اونٹوں کے نگران تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر دائیں جانب نشان لگایا اور اسے ہار پہنائے۔ باقی لوگوں کو بھی تاکید کی کہ وہ بھی اپنے اونٹوں کو اسی طرح قربانی کے لیے تیار کریں۔ تیاری مکمل ہوتے ہی انہوں نے کوچ کا اعلان فرمایا اور لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند فرمایا۔ کوہ و دمن اللہ کے حضور اس اعلان سپردگی کی باز گشت سے گونج اٹھے۔ بہار کا موسم تھا، ہوا معتدل تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی جنگلی جھاڑیوں پر چھوٹی چھوٹی ہلکے سبز رنگ کے پتیاں پھوٹ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے زردی مائل بھورے ریگستان نے کوئی گہنا پہن لیا ہے۔ ہوا چلتی تھی تو نوخیز پتیاں یوں جھلملا اٹھتی تھیں کہ جیسے سارا صحرا کھل کھلا کر ہنس رہا ہو۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں کہیں کہیں جنگلی جانور بھی نظر آ جاتے تھے جو ہمیں دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے۔ ایک مقام پر ایک حمار وحشی نظر آیا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احرام میں نہیں تھے اس کے پیچھے روانہ ہو گئے اور رات گئے اس کا شکار کر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ان کی اجازت سے محرم حضرات نے بھی اس کا گوشت کھایا۔ قافلے میں وہ تمام نو مسلم بھی شامل تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔
حارثہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8ویں بیٹے میرے دوست تھے۔ ان میں سے 2 سے مجھے بہت قرب حاصل تھا کیونکہ وہ اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزاعی جو بنی مخزوم کے حلیف تھے، خفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد علمہ بن رعزہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو چند روز قبل ہی اسلام لائے تھے، اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ وہی زید تھے جن کے ہاتھ میں فتح مکہ کے دن قبیلہ جہنیہ کا علم تھا۔ روانگی سے قبل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کی شاخ کعب سے ایک شخص کو پیشگی روانہ فرما دیا تاکہ وہ قریش کے رد عمل سے مطلع کرتا رہے۔ جو ہی ہمارا قافلہ غسان پہنچا تو مخبر نے بتایا کہ قریش سخت تذبذب کے عالم میں ہے۔ متولیان کعبہ کی حیثیت سے وہ کسی کو طواف کعبہ کی اجازت دینے سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہی ان کی فضیلت کا ایک بڑا جواز تھا، اور دشمنان اسلام کی حیثیت سے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ کثیر تعداد میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوں اور عزت و وقار سے عبادت کر کے واپس چلے جائیں۔ تمام عربستان میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ قریش کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی کہ ان کا سب سے بڑا منہ بولا دشمن خود ان کے شہر میں شان و شوکت سے داخل ہو کر اطمینان سے عبادات کر کے قریش کے سینے پر مونگ ڈلتا ہوا تز کو احتشام واپس چلا گیا۔ تمام صحرائے عرب میں قریش مکہ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ انکار کریں تو ایک عظیم روایت کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو صرف کعبے کے متولی تھے۔ کعبہ تو تمام عرب کی یکساں ملکیت تھی۔ اقرار کریں تو قریہ قریہ بدنام ہوتے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر بھی اپنے چند حلیفوں کی رائے کے خلاف انہوں نے خالد بن ولید کو روانہ کر دیا کہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ ہمیں بھی راستے میں خبر ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی مجھے حکم دیا کہ میں کسی ایسے شخص کو لاؤں جو قافلے کو کسی متبادل غیر معروف راستے سے لے جائیں۔ قافلے میں بنو اسلم نامی ایک شخص شامل تھا جو صحرائے عربستان کے اس حصے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور وہ قافلے کو عام راستے سے ہٹا کر سمندر کی طرف لے گیا اور وہاں سے ایک نہایت دشوار گزار راستے سے چلتا ہوا حدیبیہ کے درے تک لے آیا۔ یہاں سے مکہ ایک منزل بھی نہیں تھا۔ سب کا اصرار تھا کہ یہ فاصلہ بھی لگے ہاتھوں طے کر لیا جائے، مگر وہ درہ ختم ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ چاروں طرف سے اسے اٹھانے کے لیے ہل ہل کا شور اٹھتا رہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آوازیں بلند ہوئی کہ قصوہ ضد کر رہی ہے، لیکن رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ کسی اور کے حکم کی پابند کر رہی ہے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ چنانچہ حدیبیہ ہی میں خیمے نصب کر دیے گئے۔ قصوہ نے کسی اور کے حکم پر اس سے پہلے بھی ایک عظیم تاریخی فیصلہ کیا تھا جو ہم سب کو یاد تھا۔ خالد بن ولید جو مدینے سے آنے والے تمام جانے پہچانے راستوں پر ہماری تلاش میں بے نیل و مرام پھرتے پھراتے مکے کے نواح میں آئے تو یکایک ہمارے قافلے کو مکے سے اس قدر قریب دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے فوراً مکے جا کر قریش کو ہماری آمد کی اطلاع دے دی۔ اب قریش کے پاس زیادہ سوچنے وقت نہیں تھا۔ بنو خزاعہ جو کبھی خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، قریش کے حریفوں میں تھے، اس لیے کہ بنو بکر جن سے ان کی دشمنی تھی قریش کے حلیف بنے ہوئے تھے۔ بنو خزاعہ کے قبیلے بنو اسلم، بنو کعب اور بنو مستلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ابھی تک حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ قریش کا ان سے براہ راست کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن وہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے۔ جس وقت قریش کو خالد بن ولید نے ہمارے حدیبیہ پہنچ جانے کی اطلاع دی، اس وقت بنو خزاعہ کا ایک سردار بدیل بن ورقہ بھی وہیں مکے میں موجود تھا۔ وہ یہ خبر سنتے ہی حدیبیہ روانہ ہو گیا۔ اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا ایک آدمی بھی زندہ ہے ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے اسے بتایا کہ
وہ قریش کو مطلع کر دے کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم خدا کے گھر کا طواف کریں گے اور واپس مدینے چلے جائیں گے، ہم کسی سے فساد نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا اس سے ہم جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اگر قریش کو سوچنے کے لیے کچھ اور وقت درکار ہے تو ہم تیار ہیں، وہ جو احتیاطی تدابیر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مگر اللہ کے گھر کا راستہ نہ روکیں۔ بدیل نے مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کی تفصیل سے قریش کو آگاہ کیا اور مسلمانوں کے پرامن مقاصد بھی بیان کیے، مگر قریش کی کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ بنو ثقیف کے عروہ نے پیشکش کی کہ وہ خود حدیبیہ جا کر ساری معلومات حاصل کر کے قریش کو مطلع کرے گا۔ میں قربانیوں کے اونٹوں کے پاس ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہا تھا کہ عروہ کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں فوراً لپک کر گیا اور عروہ سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے اپنے مقصد بیان کیا تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے گیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیمے سے باہر ہی کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں شامل تھے، ہمیں اندر لے گئے۔ میں نے عروہ کا تعارف کرایا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عروہ نے گفتگو شروع کی تو بدویانہ بے تکلفی میں باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا دیا۔ میں آگے بڑھنے ہی کو تھا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی تلوار کا چپٹا حصہ مارا اور کہا کہ وہ یہ گستاخی نہ کرے۔ عروہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا، مگر چند ہی لمحوں بعد اس نے عادتاً دوبارہ جب کسی بات پر زور دینے کے لیے ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ نے زور سے تلوار کا چپٹا حصہ اس کے ہاتھ پر مار کر کہا اپنا ہاتھ دور رکھو ورنہ یہ ہاتھ ہی نہیں رہے گا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی نیت نیک تھی اور عروہ محض اپنی عادت سے مجبور تھا، مگر ہمارے لیے یہ بے تکلفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی جو ہماری برداشت سے باہر تھی۔ عروہ معاملہ فہم تھا، بات سمجھ گیا اور چند لمحوں بعد جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے باہر نکلا تو اس نے بقیہ خیموں میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اسے ہاتھ لے جا کر سب اطراف کی سیر کرائی۔ وہ کئی گھنٹے ہمارے ساتھ رہا اور جب واپس گیا تو اس نے قریش کو اپنے دورے کی سرگزشت سنائی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباریوں میں بھی جا چکا ہے، لیکن جیسا احترام اس نے محمد کا دیکھا ہے اس کا عشر عشیر بھی اس نے کہیں نہیں دیکھا۔ ان کے ماننے والے ان پر نچھاور ہو جاتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے پانی کے ایک ایک قطرے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جس کے ہاتھ ایک بوند بھی آ جاتا ہے وہ اسے خیر و برکت کے لیے اپنے جسم پر ملتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ محمد کی تجویز مناسب ہے اور ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے۔ ادھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنی کعب کے خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر قریش کی جانب روانہ کر دیا، مگر عکرمہ بن ابو جہل نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس کے اونٹ کو باندھ کر اسے گرفتار کر لیا، مگر بعد میں لوگوں کے کہنے سننے پر اسے رہا کر دیا۔ خراش رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ میں ایک بے وزن آدمی ہوں، آپ کسی ایسے شخص کو بھیجیے جس کا مکے میں کوئی حلیف ہو۔ چنانچہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تجویز فرمایا اور پھر حضرت عمر کے کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز ہوا، کیونکہ ان کے قبیلے کے کئی عزیز مکے میں رہتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے تو انہوں نے انہیں تمام مسلمانوں کو مکے آنے کی اجازت تو نہیں دی، البتہ انہیں کہا کہ وہ خود خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ ابن ابی کو بھی قریش اپنا ہم خیال سمجھتے تھے، انہوں نے طواف کی پیشکش کی، مگر انہوں نے جواب کہا کہ جب تک اللہ کا رسول طواف نہیں کر لیتا میں طواف نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔